میرا نام دلاور خان ہے۔ عمر 15 سال ہے۔ تعلیمی قابلیت صرف 8ویں جماعت تک ہے۔ میں کپواڑہ کا باشندہ ہوں۔ میں نہایت ہی کم سن ہوں لیکن اب کم سنی میں بالغ ہو چکا ہوں۔ جسمانی طور پر تو میں ایک چھوٹا لڑکا ہوں لیکن میں نے اپنے سے کئی بڑے بڑے فوجیوں کو مار ڈالا ہے۔ 10 فروری 1990 کو میں اپنی بہن کے ساتھ ہائے ہامہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ ہماری 15 سالہ زندگی قرب و جوار کے کھیتوں اور کھلیانوں میں گزری تھی۔ البتہ میں اور میری بہن نے کبھی فوجی جوانوں کو نہیں دیکھا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وردی پہنے ہتھیاروں سے لیس فوجی جوان گشت پر نکلے دیکھے۔ فوجی جوانوں کو دیکھ کر ہم دونوں پریشان سے ہو گئی۔ ہائے ہامہ تک سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حسب معمول ہم پیدل چلنے لگے۔ جنگل کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم کو کئی انڈین فوجیوں کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ فوجی میری بہن کو دیکھ کر فکرے کسنے لگے۔ آگے جا کر ایک بندوق بردار فوجی سے سامنا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے میری بہن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری بہن چلانے لگی۔ اس تنہائی میں میرے سوا میری بہن کی آواز کسی اور نے نہیں سنی۔ انڈین فوجی نے اپنی بندوق کی نال میری بہن کے سینے پر رکھ کر اسے چپ ہونے کو کہا۔ میں نے غصہ ہو کر اس کی بندوق کو جھٹکا دیا۔ فوجی نے بندوق کے بٹ سے میرے سر پر وار کیا۔ میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا، میں نے دیکھا کہ بہن نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن ریشما سے پوچھا کہ وہ فوجی کہاں گیا؟ میری بہن نے جواب دینے کی بجائے میری طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ریشما پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے اچانک نکلا، کیا ہوا؟ جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا بھیا، بس غلامی۔ میں نے ریشما سے اور کچھ نہ پوچھا بلکہ اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ لیا۔ بہت دور جا کر میں نے ضبط کر کے ریشما سے پوچھا، یہ غلامی کیا ہے؟ جس کے ہم غلام ہیں وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اور ہم اف تک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپنی بہن کی یہ بات برچھی بن کر میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے اسی وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں حاضر مان کر وعدہ کیا کہ میں غلامی کے خلاف لڑوں گا اور آج سے ہی لڑوں گا۔ میرے ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ بچے ملک اور قوم کے معمار ہوتے ہیں، بچے والدین کے خوابوں کی تعبیر ہوتے ہیں۔ میرے ابو مجھ سے پیار کرتے وقت اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ریشما کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے رہنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ ریشما کے ساتھ فوجی کے اس برتاؤ کے وقت مجھے میرے باپ کی باتیں یاد آئیں۔ میں انتقامی جذبے سے سرشار تھا کہ میری بہن نے مجھ سے کہا، انڈین فوجیوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا یہ تم کسی کو نہیں بتانا، گھر میں بھی کسی کو نہیں، کیونکہ میں ابھی کنواری ہوں۔ میں اس کی دلیل کو سمجھ گیا اور اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ گھر واپس آ کر میں مسلسل 7 روز تک بالکل بے چین رہا۔ میری نیند اور آرام گویا مجھ پر حرام ہو گیا۔ ظلم اور ظالم کے خلاف لڑنے کا میں نے پہلے ہی تہیہ کر لیا تھا، مگر کیا کروں؟ اس دوران میں نے سن لیا تھا کہ لڑکے سرحد پار جا کر ہتھیار حاصل کر کے آتے ہیں۔ ارادہ تو میں نے بھی کیا لیکن سفر کے لیے نہ زیادہ راہ تھا اور نہ کوئی ہم سفر تھا۔ میں نے پہلی بار گھر میں چوری کی اور اپنے باپ کی چادر چھپائی۔ اسے سری نگر آ کر ایک دکان پر 100 روپے میں بیچ دیا۔ گھر واپس لوٹا، رات گزری، صبح ہوئی۔ میں نے ایک نان فروش کی طرف رجوع کیا۔ 20 روپے کی روٹیاں لے کر میں گھر سے نکل گیا۔ گھر والوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں۔ جنگل کی طرف تنے تنہا روانہ ہو گیا۔ شام کا وقت آیا، ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ یہاں دور دور تک پانی کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ چاروں طرف جنگلی جانوروں کا شور و غل تھا۔ میں نے رات ایک دیودار کے درخت کے نیچے گزاری۔ چند روٹیاں تو کھا لیں لیکن پانی کے لیے گلا خشک ہو رہا تھا۔
دوسرے روز صبح آگے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک اونچے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ یہاں برف کی تہہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے برف کے ساتھ روٹیاں کھا لیں۔ شام کو میں ایک اور برفیلے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ تھکاوٹ سے آگے چلنے کی طاقت نہ تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئی۔ رات پر اس پہاڑ پر سردی سے تھر تھراتا رہا۔ صبح ہوئی تو ہمت کر کے چل پڑا۔ میں وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ کبھی برف سے منہ دھو لیتا تو کبھی تیمم کرتا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن راستے کا کوئی علم نہ تھا۔ میں شاید اصلی راہ سے بھٹک گیا تھا، کیونکہ 5 روز چلنے کے بعد بھی بستی کے کہیں آثار نظر نہیں آئی۔ میری ساری روٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ بھوک سے نڈال ہو کر اب چلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چلوں بھی تو کس راستے سے؟ اتنے میں ایک کوا میرے سر پر سے گزرا۔ میں نے اس پر نظریں جما دیں۔ وہ جس طرف گیا اسی طرف میں نے اپنے قدم بڑھا دیے۔ شام تک چلتے چلتے میں بہت نڈال ہو گیا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو ایک پتھر پر بیٹھ کر یکا یک میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غیر ارادی طور پر میں رونے لگا، نہ جانے اپنی حالت زار پر یا اپنی بہن کی لوٹی ہوئی عصمت پر۔ بہن کو یاد کر کے میں گریبان میں منہ ڈال کر رونے لگا۔ روتے روتے میں بے حال ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو اس وقت دن چڑھ آیا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میں اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لینے کی مہم پر جا رہا ہوں تو شاید میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتا، لیکن انتقامی جذبے نے مجھے آگے بڑھا دیا۔ آخرکار چلتے چلتے میں نے راستے میں ایک بندوق پڑی دیکھی۔ اندازہ ہوا یہ کسی مجھ جیسے جانباز کی ہی گری ہوگی۔ میں نے یہ بندوق اٹھائی۔ اس سے میری ہمت سی بندھ گئی۔ بندوق چلانا تو مجھے آتا نہیں تھا، لیکن اسے اپنے کندھے پر اسی طرح لٹکا لیا جس طرح فوجی رکھتے ہیں۔ میں بھوکا پیاسا تھکا رہا آگے بڑھا۔ منزل پر پہنچ کر میری خوب اوبقت کی گئی۔ جب میں نے اپنا ماجرا بیان کیا تو میری بے حد عزت کی گئی۔ جس کیمپ میں مجھے بھیجا گیا وہاں واحد ایک میں ہی کم سن تھا۔ 3 مہینے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک کلاشنکوف، ایک پستول اور ایک گرنیڈ سے لیس کر کے ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ میں صرف 2 دن اور 1 رات کا سفر طے کر کے رات کے وقت گھر پہنچا۔ ابو میری فکر میں مرے جا رہے تھے، ماں پریشان تھی، بہن گمسم تھی۔ مجھ کو پا کر سب گھر والے خوشی سے گویا جھوم اٹھے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں اس دوران کہاں تھا۔ میری زبان پر گویا مہر تھی۔ دوسرے روز میں نے اللہ کا نام لے کر ان ظالموں کے خلاف اسی خائی خامہ روڈ پر طاق میں رہ کر انڈین فوجیوں پر اچانک فائرنگ کی۔ میں نے گشت پر نکلے سبھی فوجیوں کو ڈھیر کر دیا۔ یہ حملہ ان پر خلاف توقع اچانک ہوا، اس لیے وہ سنبھلنے سے پہلے ہی گر پڑے۔ پچھلے 4 مہینوں میں نے کتنے فوجیوں کو مارا اس کا میں نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ میں نے جب بھی کوئی ایکشن لیا اپنی بہن کی عصمت لوٹنے والوں سے بدلہ لینے کا تصور کر کے کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں اس غلامی کے خلاف لڑوں گا جس غلامی نے میری بہن سے جوہر عصمت لوٹ لیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں حالات بدل گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کشمیری انڈین فوجیوں کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اب کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کا متوالا ہے، کیونکہ آزادی کی موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔